السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور جو ہمیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان ساری نعمتوں کا حساب ہوگا کہ تم نے اس نعمت کا کیسے استعمال کیا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان کی نعمت ہے اور ایک نعمت دل کی نعمت ہے۔ ہاں، اس کا آپ نے کیسے استعمال کیا، اس کا سوال ہوگا۔ زبان ہے، زبان سے آپ نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کیا، نہ کسی اور کو یاد کیا، یا زبان سے کسی کی غیبتیں کی، کسی پر الزام لگایا، کیا کیا؟ دل میں نے دیا تھا، کیسا دل؟ صاف۔ اللہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے، بچہ ہوتا نا، بچے کا دل بالکل پاک و صاف رہتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی اس دل میں گندگی نہیں رہتی، دھبا نہیں رہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے تم کو دل دیا ہے، جب تمہاری موت آئے تو اس سے ہی دل کیا ہو؟ پاک و صاف ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زبان جو اللہ نے دیا، بچے کی زبان کیسی پاک رکھ دیا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا گالیاں دیتا ہے؟ بعد میں نہ سیکھ لیتے ہیں سو گالیاں۔ اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ اذان اور اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ جو شروعات ہے، ایسے ہی اس کی پوری زندگی گزرے اور اس کا اختتام بھی کیا ہو؟ انہی اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا، مال بڑھانی، شہرت بڑھانی، مقام بڑھانی، عزت بڑھینی، منصب بڑھانی، حکمرانی بڑھینی۔ کون بڑا ہے؟ اللہ۔ یہ بتانے کے لیے اذان بھی دی جاتی ہے اور اقامت بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کیا ہو؟ میرا ذکر کرے، کسی اور کا نہیں، میرا ذکر۔ اسی وجہ سے قرآن میں اللہ کیا بولتی ہیں؟ اے ایمان والو، کثرت سے ذکر کرو۔ اور کثرت سے ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ صبح اور شام ذکر کرو، تھوڑا بہت نہیں، آدھا گھنٹہ ہمیں ذکر کر لیے، 5 منٹ ہمیں ذکر کر لیے، آدھا گھنٹہ ہمیں ذکر کر لیے، پو گھنٹہ ہمیں ذکر کر لیے۔ یہ جو تھوڑا ہے نا، تھوڑا ذکر کرنے کا حکم نہیں، بلکہ کثرت سے ذکر کرنا۔ اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اٹھے بیٹھے کیا کرنا؟ اللہ کو۔ جو تھوڑا ذکر کرتی نہیں، اللہ بولتی انہوں مسلمان آنی انہوں منافق۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ منافقین کہتا کرتی ہیں ذکر تھوڑا۔ اس لیے ہمیں کیا بننا؟ مسلمان، مومن بننا ہے تو اللہ کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرو۔ یہ ہفتے میں ایک مرتبہ جو ذکر کرایا جاتا ہے، یہ مشق ہوتی ہے۔ یہ مشق اس لیے ہوتی ہے کہ ہم جا کر کیا کریں؟ اپنی زندگی میں کثرت سے ذکر کرتے رہیں، کام کرتے ہوئے بھی ذکر کرنا۔ اللہ اکبر بول کر ہتھوڑی مارے، کیا ہوا تھا؟ کون تو بھی منع کرتا ہوئی کئی کو بولے تو اللہ اکبر بول، اللہ اکبر بول کر کیا کریا؟ انہیں چھری چلایا۔ اللہ اکبر بول کر جو بھی دوسرا کام انہیں سیکھ کر ہے وہ کہ کون پوچھنے والا؟ اللہ اللہ بولتے رہا، دل سے اللہ اللہ بولیا، زبان سے اللہ اللہ بولیا۔ کون بھی کہتا گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، نہ پولیس کی طرف سے کہتا پابندی ہے، کیا بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے، آزاد ہیں ہم۔ صبح شام اللہ 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 بولتے رہنا۔ اس کی جب مٹھاس آ جاتی ہے نا اپنے اندر، اللہ اللہ بولتے ہوئے جو مٹھاس آ جاتی ہے، اس کے بعد کس کا بھی گاتا نہیں۔ اس کا بابا کیا کر رہا، اس کی اماں کیا کر رہی ہے، اس کا بھائی کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، انہیں کیا کر رہا، کس کا بھی بولتے نہیں۔ خالی وقت ملیا تو بس اللہ کو پکار لگ پڑے گا، دوسرے میں ہی بتاؤ۔ ہر چیز کا آج ہمیں مزہ لے لی۔
हर चीज़ का हमने मज़ा मालूम, गीबतों का मज़ा हमको मालूम हो गया है, चुगलियों का मज़ा हमको मालूम हो गया है, इन कानों ने गाने सुन सुनकर उसका मज़ा हमने ले लिया, आँखों से नाच गाने देखकर हमने मज़ा ले लिया। मज़ा अगर किसी चीज़ का नहीं लिए तो वो अल्लाह का जिक्र का हमने मज़ा नहीं लिया। जब ये आ जाता ना मज़ा, हर मज़ा उसका क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। ये मज़ा लाने के लिए हमारे अकाबिर ने, बुजुर्गान दीन ने क्या किया है, अमली मश्क के तौर पर कुछ वजीफ़े या कुछ मजलिस में कुछ तस्बीहात बताएं। उन्हीं तस्बीहात में से एक 12 तस्बीहात है। क्या है? 12 तस्बीहात। 12 तस्बीहात इसकी बंदा क्या कर लें, पाबंदी कर लें, बहुत मज़ा आता। जो करती हैं उनको मज़ा आता, जो नहीं करते उन्होंने खाली बोलने को चलती सो क्या ये क्या वो, समझ में आ रही है बात? वो फील्ड के आदमी को मालूम होता है उस चीज़ में क्या उसको हासिल हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है। क्या होता है, मुंडी हलाले को बैठ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने को बैठ गए, अल्लाह वल्लाह बोलने को बैठ गए, दीवाने के सरकार भाई दीवाने च। और हदीस में आता है ऐसा जिक्र करो कि लोग तुम्हें देखने वाले पागल कहे कि इनो बैठी ना, इनो पागल ना, इनो बोले उसे बोलती जिक्र। लोग क्या देखने वाले क्या बोलना, इनो पागल ना गिरा, इनो तो उसे बोलती क्या, जिक्र करना। यही करने वाले को जिक्र करने वाला कहते हैं। इसी में से 12 तस्बीहात है। उसकी तरतीब बता देता हूँ, मालूम कर लें कि शुरू में हमारे बुजुर्गान दीन कहते हैं कि भाई 12 तस्बीह शुरू करने से पहले कुछ कुरान के जो सूरतें होते हैं, सूरह यासीन हो या सूरह कुल हो, जो भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ कर क्या करें, उसके बाद 12 तस्बीह शुरू करें। मिसाल के तौर पर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिए, शुरू में सूरह फातिहा पढ़कर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिए, उसके बाद 12 तस्बीह शुरू की। ये तरतीब बुजुर्गान दीन का बताया हुआ, ये बताई हुई ये तरतीब है। तो 12 तस्बीहात, उसकी तरतीब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे 200 मरतबा पढ़ना। कितने मरतबा? 200 मरतबा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। चुप का चुप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नहीं, समझ को पढ़ना। ऐसा समझना कि हमारे दिल से गैरुल्लाह क्या हो रहा है, निकल रहा है, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजामंदी क्या हो रही है, दाखिल हो रही है। ये हमारे अंदर, ये हमारा तसव्वुर लेकर हमें पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़रब लगाना। कि तो गंदा हो गया ना भाई दिल, कौन ऐसा दावा कर सकता मेरा दिल पाक कर गो, क्या जाको सर्फ एक्सल दाल को धोया था ही ने, सर्फ एक्सल दाल को धोया तो भी पाक होता नहीं। दिल पाक होना कर बोले तो जिक्र ही से पाक होता है, कुरान की तिलावत ही से पाक होता है। समझ में आ रही है बात जी? तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ही माबूद है। ये कितने मरतबा पढ़ना? 200 मरतबा। ठीक है। और उस 200 मरतबा पढ़ने के बाद फिर ला इलाहा को हटाकर, ला इलाहा उसे हटाकर सिर्फ क्या करना है, इल्लल्लाह 400 मरतबा पढ़ना है। समझ में ही बात है? पहले ला इलाहा इल्लल्लाह था, वो 200 मरतबा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह हटाकर सिर्फ क्या करना है, 400 मरतबा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ज़रब लगाना, इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये 400 मरतबा। कितने मरतबा? 400 मरतबा। ठीक है। पहले के 200, ये कहते हैं 400, कितने हुए? 600। उसके बाद इल्ला को हटाकर सिर्फ अल्लाहु अल्लाह 2 मरतबा मुकर्रर करना, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, ये एक दाना है, 2 हुए नहीं, वो अल्लाहु अल्लाह 2 नहीं, एक दाना, अल्लाहु अल्लाह एक दाना, ऐसे 600 मरतबा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कितना मरतबा? 600 भी 600 कितने हुए? 1200। तो 12 तस्बीह। उसमें फिर क्या कहते हैं हमारे अकाबिर, जब आपने 12 तस्बीह कर लिए तो फिर 100 मरतबा बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह 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 बोल को पुकारना। कैसा पुकारना? अल्लाह, प्यार से। बेटे कदी नहीं तुम्हारा बाबा कैसा बुलाती,
اے بیٹے کدی بیٹے میری بیٹی میرے چاند کر کو بلا دے. ابو کہتے بیٹا ابو محبت کا رشتے ہی نا. بیوی کو کیسا بلاتی, بیٹے کو کیسا بلاتی, باپ کو کیسا بلاتی. یہ ساری محبتیں ایک طرف ہیں لیکن اللہ کی محبت سب سے زیادہ رہی, اس لیے کہ اللہ ہمارے سے کیا کرتا ہے, زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرتا کیجئے. تمہارے اماں کرتی محبت اللہ سے بڑھ کر, یہ ایک بار معاف کرتی, 2 بار معاف کرتی, 4 بار معاف کرتی, اس کے بعد کیا تو چالیاں کرے کر کو بولے تو اس کے بعد کیا کرتی, بات چھوڑ ڈالتی. اور تو پہلے کریا تھا نا وہ تو سدھرتا نہیں, چھوڑ, کہتے ہیں کہ ہم یہاں باتش نہیں کرتے. لیکن اللہ ایسا ہے کتنا بھی بڑا گنہگار, کتنا بھی بڑا گناہ, اتنا گناہ کیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اس نے گناہ کر کے پورے گناہ اس نے زمین سے لے کر آسمان تک بھر دیے, پوری خلا بھر دیے. ایک مرتبہ اس نے محبت سے اللہ مجھے معاف کرتا, کہ تو اللہ کیا کر دیتا, سارے گناہ معاف. ایسے اللہ کو پکارنا کہ نہیں پکارنا, پکارنا کہ نہیں پکارنا, جے اور سے بولو کیسا پکارنا, اب ابا کر کو پکارو وہ مزہ آتا کیا, دیکھو بولو ابا چاکلیٹ لا کو دیے تو مزہ پکارنے میں نہیں کہتا ابا, کہتا ہی نہیں, امی امی بول رہے امی امی پتا نہیں. لیکن اللہ کو غم میں بھی پکار وچ مزہ, خوشی میں بھی پکار وچ مزہ. کسی نے تجھے دھوکہ دیا ہے تب اللہ کو یاد کر تب بھی مزہ, اور کوئی تیرے ساتھ ہے تب بھی اللہ کو پکار وچ مزہ. صبح کو بھی پکار وچ مزہ, شام کو بھی پکار وچ مزہ, رات کے اندھیرے میں بھی پکار وچ مزہ, صبح کے اجالے میں بھی پکار بولے. تو اس لیے کیا کرنا, اللہ 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 بول کر پکارنا. تو یہ بولتے ہیں 12 تسبیح کی جگہ 13 ہو گیا نا بول. دیکھیں بھائی 12 تسبیح کر کو بولے حضرت تمہیں, اب دیکھیں کیا ہو گیا, 13 ہو گیا نا. اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ جس طرح آپ قرآن مجید مکمل کرتے نا, تراویح میں دیکھے رہیں گا امام صاحب آخر میں 26ویں میں کیا کرتی, من الجنت والناس بول کو رکوع میں جاتے نہیں, پھر کیا کرتی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بول کر ایک رکوع پڑھتی. کیوں, اس لیے یہ بتانا مقصد ہے کہ بھئی قرآن کو ہم نے کیا کیا ہے, اب تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک مرتبہ پڑھ کر ہم نے کیا کیا ہے, اس کو پورا کیا ہے. قرآن ختم نہیں ہوا, قرآن کو پڑھتے ہی رہنا ہے. قرآن کو کیا کرنا ہے, ایسے ہی 12 تسبیح ہونے کے بعد پھر اللہ اللہ بول کر جو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں, یہ بتانا مقصد ہے کہ ذکر ختم نہیں ہوا. اب جو مجلس ہے, ہماری مجلس ختم ہوئی, ذکر اور ہم کو کرنا ہے. جیسے 26ویں میں ختم کرے ایک بار تراویح ختم ہو جاتی ہے کہ بھئی قرآن ختم ہو جاتا ہے, نہیں, خالی وہ ایک کورس ہمیں جو کورس وہ کورس ختم. ایسے ہی مجلس میں 12 تسبیح کرتے ہیں, یہ کورس ہے. اور اللہ اللہ 100 مرتبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی آگے چل کر ہم کو بہت زیادہ اللہ کو پکارنا, پکاریں گے سب. تو اس سے دیکھو فائدہ ایک ہے, دنیاوی فائدہ بھی اس کا ہوتا ہے, اور اخروی سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ ملتا ہے. کون ملتا ہے, اللہ. ہم نا اللہ ملنا اس کی کون ملنا, اللہ. اللہ کے علاوہ کون ملتا کہ نہیں ملتا کہ بھاڑ میں جانے, ہم نا کیا جا ہونا, کیا ضرورت ہے, ہم نا اللہ ہونا. سو تمہارا ہمارا رشتہ اللہ ہی کی وجہ سے. اللہ بیچ سے ہم نے ہٹا لیا تو تمہیں کون کی, ہمیں کون کی. اللہ ہے تو ہے, اللہ ہے تو باپ ہے, اللہ ہے تو ماں ہے, اللہ ہے تو رشتہ داری ہے, اللہ ہے تو دوستی ہے. نہیں اللہ نہیں تو سب کچھ ختم. اس لیے کسے پانے کی کوشش کرنا, اللہ کو پانے کی کوشش کرنا. اور یہ ذکر اور قرآن کی مجلس, دعوت و تبلیغ, خانقاہیں, مدارس, یہ ساروں کا مقصد کیا ہے, اللہ کو پانا. وہ ایک بادشاہ بولے نہیں, کیا ہونا آکو اٹھا لے کو, جو بھی جو چیز ہونا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ ڈل وہ تیرا ہو جاتا. کون کی آیا سننا تھا, سننے کے اوپر ہاتھ رکھا, سننا اٹھا لے چلے گا. کون کی تانبا تھا, تانبے کے اوپر ہاتھ رکھا, تانبا اٹھا لے کو چلے گا. کون کی چاندی کے اوپر ہاتھ رکھا, چاندی اٹھا لے. جو جو جسے جسے محبت تھی, جس چیز سے ہاتھ رکھتا اٹھا لے چلے جاتا, ہاتھ رکھتا اٹھا لے چلے جاتا. ایک بہت ہوشیار رہتا تمہارے سر کا, انہیں آ کو بادشاہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہوتا. بادشاہ بولتا عجیب ہے بھی, تو کون سی چیز ہونا وہ اٹھا لے کو جا, چاندی اٹھا لے جا, سننا اٹھا لے جا, زیورات اٹھا لے جا, کیا ہونا وہ اٹھا لے کو جا, میرے سر کو جا. بادشاہ آپ کے سر پر ہاتھ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ آپ کیا ہیں, میرے ہو جائیں تو سارا کیا ہو جائے گا,
میرا ہو جائے. ایسا اللہ ہمارا ہوگا تو سب بھی بولو بھائی جائیداد منصب کیا ہونا پورا اللہ ہوگا تو ہمارا ہر چیز دنیا بھی آخرت بھی سب بھی مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کر محبت کے ساتھ عشق کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی موت تک توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.